بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں، آج ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غار میں بھی ابو بکر میرے رفیق رہے اور حوض کوثر پر بھی میرے رفیق ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کے صاحبزادے نے پوچھا، حضرت محمد بن حنفیہ نے پوچھا کہ ابا جان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں انسانوں میں سب سے زیادہ مقام کس کا ہے، سب سے زیادہ بہتر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ انبیاء علیہ السلام کے بعد میں تمام انسانوں میں سب سے زیادہ مقام سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی سب سے پہلے قیامت میں جو اٹھایا جائیں گے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، اس کے بعد میں ابو بکر کو، پھر عمر کو، کتنی بڑی فضیلت اللہ رب العزت نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہر وقت میں آپ رہتے تھے، چاہے صلح حدیبیہ کا موقع ہونے دو آپ ساتھ میں تھے، غار کے موقع میں آپ ساتھ میں تھے، ہجرت کے موقع میں جب آپ قبیلے والوں کو دعوت دینے جاتی، حج کے ایام میں جب بھی آپ ساتھ ہوتے، ہر تکلیف ہر راحت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ابو بکر ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غالباً کہ میں نے سب کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کا بدلہ اللہ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، اللہ نے ابو بکر کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا رضی اللہ عنہ کو۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں مرد میں ابو بکر تھے، بچوں میں علی تھے، غلام میں زید بن حارثہ تھے، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جا کر آئے، جب آپ نے لوگوں کو مکے میں واقعہ سنایا تو لوگوں نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ ایک آدمی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے ساتواں آسمان کا سفر، پھر ساتواں آسمان میں انبیاء سے ملاقات کا سفر، جنت اور جہنم کا نظارہ دیکھنا، کیا یہ سچ ہو سکتا ہے کہ جو ایک آدمی کہہ رہے ہیں؟
تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا وہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ آپ کے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ نے فرمایا بالکل آپ نے سچ فرمایا، یہ ایسی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، پوری امت کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی وہ سچ ہے، جہنم کی خبر سچ ہے، جنت کی خبر سچ ہے۔ ہر ایمان والا اس پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے آنے پر ایمان رکھتا، جہنم کے ہونے پر ایمان رکھتا، جنت کی نعمتوں پر ایمان رکھتا، جہنم کے عذابات پر ایمان رکھتا۔ انبیاء پر ایمان رکھتا، کتابوں پر اللہ کی ایمان رکھتا، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتا۔ اچھا ہوا اللہ کی طرف سے، برا ہوا اللہ کی طرف سے، تمام تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ہم ابوبکر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، آپ نے سفر کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پیش کیا تو فوراً آپ نے قبول کر لیا۔ ابتدائی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ۔ مدینے کو ہجرت کر کر آئے تو دونوں ساتھ میں آئے، ہجرت کے نکلے تو دونوں ساتھ میں نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرماتے تھے ابوبکر رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے نبی بھی بہت محبت فرماتے تھے۔ جب اللہ کے راستے میں مال لگانے کا وقت آیا، حضرت عمر نے سمجھا میں آج ابوبکر سے آگے نکل جاؤں گا اعمال کے اعتبار سے۔ صحابہ کے اندر کتنی بڑی صلاحیت تھی، کتنا پیارا سوچتے تھے آخرت کے بارے میں، اعمال کے بارے میں کتنا پیارا سوچتے تھے، ہر ایک سے اپنی ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتا تھا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا بتایا تو صحابہ سے غریب صحابہ نے پوچھا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اتنا صدقہ دے نہیں سکتے، نیکی میں ہم سے آگے مالدار نکل جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے ذکر بتایا تو ذکر یہ بھی کیے مالدار بھی کیے۔ دیکھو امت کے مالدار بھی کیسے تھے، اپنے مال لگانے میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ امت کے غریب بھی کیسے تھے، ذکر کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ دیکھیے کہ مالدار جب مال لگا کر آگے بڑھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے زیادہ مرتبہ وہ حاصل کر لیں، یہ سوچ میں آگے صاحب، اتنی پیاری سوچ تھی آخرت کے اعتبار سے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اعمال پر کھڑا کیا، اعمال کی بنیاد پر یہ امت ساری دنیا میں چمکی، نماز کی بنیاد پر چمکی، ذکر کی بنیاد پر چمکی، اخلاق کی بنیاد پر چمکی، ایک دوسرے کا اکرام کرنے کی بنیاد پر چمکی، ایک دوسرے پر اپنا مال لگانے کی بنیاد پر چمکی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا، فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں سے یہ آواز دی جائے کہ ابوبکر تم ہم میں سے داخل ہو جاؤ۔ یہ مقام اللہ رب العزت نے ایمان کی بنیاد پر دیا تھا، دین کی بنیاد پر دیا تھا۔ ہر میدان میں آگے ابوبکر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ مال لگانے کا وقت آیا تو سب سے آگے ابوبکر نکل گئے اللہ کے راستے میں۔ صدقہ کرنے کا وقت آیا تو سب سے آگے ابوبکر نکل گئے اللہ کے راستے میں۔ یہ تھی صحابہ کی صفت، سب سے آگے میدان میں، مال لگانے میں بھی میدان میں آگے، اعمال کے اعتبار سے بھی میدان میں آگے، انصاف کرنے کے اعتبار سے بھی میدان میں آگے، لوگوں کا اکرام کرنے کے اعتبار سے بھی میدان میں آگے صحابہ رہتے تھے، ایک دوسرے کی آگے۔ جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا غالب، گوشت کا
سری وغیرہ کچھ آپ کے پاس میں ہدیے کے طور پر آئی، آپ نے سوچا کہ مجھ سے زیادہ بازو والا محتاج ہوگا، آپ نے اس کے پاس میں بھیجا۔ دیکھو کتنا اکرام کرتے تھے پڑوسیوں کا، اللہ کے نبی نے پڑوسیوں کو کتنا بڑا حق بتایا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ پاک نے اتنی تاکید فرمائی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پڑوسیوں کو وارث نہ بنا دیا جائے۔ اتنا بڑا مقام پڑوسیوں کا بھی عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیسی تربیت دی کہ گھر میں سالن پکے تو پڑوسیوں کے پاس میں بھیجو۔ 7 گھر پھر کر پھر واپس ہوئی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ غالباً گھر میں واپس آیا، غالباً صحابی یہ تھے۔ یہ تھا اکرام کا جذبہ صحابہ کا۔ صحابہ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم سب سے زیادہ بہتر ابو بکر کو ہی سمجھتے تھے، کیونکہ سب سے زیادہ قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر تھے۔ جہیں اگر کوئی جماعت کہیں روانہ ہوتی، اس کے اندر ابو بکر ہو یا عمر، ابو بکر ہوتے، عمر ہو یا عثمان ہو یا علی ہو، بڑے بڑے اکابر صحابہ بھی ہو، اللہ کے نبی ابو بکر کو امیر بناتے تھے۔ اتنی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر سے۔ ابو بکر نے بھی اتنی محبت کی اللہ کے نبی سے۔ کسی کو سخت لفظ کہہ دیا تو اس سے کہنے لگے مجھ سے بدلہ لے لو کہ میں نے تمہیں سخت لفظ کہہ دیا۔ عشر مبشرہ میں جنت کی بشارت دے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، پھر بھی کہتے کاش میں گھاس ہوتا جانور اسے کھا لیتا۔ اللہ کا خوف کتنا تھا، اللہ کا ڈر کتنا تھا۔ عشر مبشرہ میں سے ہونے کے باوجود بھی، جنت کی بشارت ملنے کے باوجود بھی، یہاں تک کہ فرمایا میرے رب سب کا بدلہ میں نے دے دیا، ابو بکر کا بدلہ اللہ دے گا، اس کے باوجود بھی اللہ سے کتنا ڈرتی تھی۔ غلام نے کہیں سے لا کر کچھ کھلا دیا، آپ نے پوچھا، اس کے جواب پر آپ نے حلق میں انگلی ڈال کر خی کر نکال دیا۔ اتنے تقوی والے تھے، اتنے معیار کا تقوی تھا صحابہ کا۔ کوئی حرام چیز حلق میں نہیں ڈالتے تھے، کسی سے بغیر پوچھے حلق میں نہیں ڈالتے تھے۔ حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اپنا مال لوگوں پر لگاتے تھے۔ کوئی محتاج ہے تو اس کی محتاج گیری اگر پورا کر سکتے تو کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں مہمان آ گئے، آپ نے اعلان کیا اس مہمان کو کون لے کر جائیں گے؟ جیسا ایک صحابی تیار ہوئے، گھر میں کھانے کو کھانا نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے کھانا بچا، تو پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب فرما دیا تو مہمان کو لیا کر اکرام کیا، بچوں کو بھوکا سلا دیا۔ یہ صحابہ کی صفت تھی، اتنا بڑا اکرام کرتے تھے مہمان کا بھی، اتنی قدر کرتے تھے لوگوں کی، بری بات کرنے سے بچتے تھے، اپنے آپ کو بھی بچاتے تھے۔ جیسا ابو بکر نے سخت لفظ کہہ دیا تو کہنے لگے کسی سے بدلہ لے لو مجھ سے۔ ایسے اخلاق والے صحابہ، ایسے اخلاق والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو اللہ نے منتخب کیا اللہ کے نبی کی صحبت کے لیے، کتنا بڑا مقام عطا فرمایا اللہ رب العزت نے۔ سب سے بڑا مقام تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی صحبت میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حال میں ساتھ میں تھے۔ اتنا بڑا مقام اللہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا سے جانے کے قریب تھے، آپ نے امامت کو ابو بکر کو آگے بڑھایا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بے حد محبت کرتے تھے اللہ کے نبی۔ جیسے فرمایا حدیث میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، متفق علیہ۔
انس بن مالک روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب تک مومن کوئی نہیں ہو سکتا جب تک میں ان کو ان کے باپ سے بیٹے سے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحابہ کے اندر یہ چیز تھی، اللہ کے نبی سے بہت محبت فرماتے تھے، اپنے باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ، تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے تھے، اللہ کے حکموں کو پر چلتے تھے، نبی کے طریقوں کو سینے سے لگاتے تھے، عمل کرتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ ان کی زبانی محبت تھی بلکہ عملاً محبت کرتے تھے، عمل کر کر بتایا صحابہ نے بھی، چاہے وہ انصاف کا میدان کیوں نہ ہوں تو انصاف کر کر بتایا، اخلاق کا میدان کیوں نہ ہوں تو اخلاق سے آ کر بتایا امت کو، اکرام کا میدان کیوں نہ ہوں تو اکرام کر کر بتایا امت کے ساتھ میں، خود بھوکے رہے لوگوں کو کھلایا۔ یہ تھی صحابہ کی صفت، ایک ایک ہر ایک کا اکرام کرتے تھے، دنیا سے جاتے وقت میں بھی تو ایک دوسرے کا اکرام کر کے دنیا سے چلے گئے۔ یہ قیامت تک کہ آنے والی انسانیت کو بتا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے اخلاق کی تعلیم عطا فرمائی۔ میرا پڑوسی بھوکا رہے اور میں پیٹ بھر کر کھاؤں، یہ ہو نہیں سکتا، اس کی تعلیم اللہ کے نبی نے نہیں دی۔ یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا، بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی اور دوستو، صحابہ کا اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ صحابہ میں سب سے بڑا مقام ابوبکر کا ہے، عمر سے بھی بڑا مقام، عثمان سے بھی بڑا مقام۔ جب کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذو النورین کا خطاب دیا گیا، دو بیٹیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح ایک کے بعد ایک دنیا سے جانے کے بعد میں دوسروں سے نکاح اللہ کے نبی نے کرایا، دوسری بیٹی سے۔ حضرت عمر کا بھی مقام کتنا بڑا، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد میں اگر نبی ہوتے تو عمر نبی ہوتے، لیکن پوری انسانیت میں جیسا حضرت علی نے فرمایا کہ تمام اللہ کے نبی کے بعد میں سب سے بڑا جو مقام ہے وہ ابوبکر کا مقام ہے، تمام انسانوں کے بعد، تمام انبیاء کے بعد میں۔ پوری انسانیت مل کر آج کی ایک صحابہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی، ان کے عمل تک نہیں پہنچ سکتی، ویسا عمل کر کر بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر بتایا۔ نمازوں کے سب سے زیادہ پابند صحابہ تھے، روزے کے سب سے زیادہ پابند صحابہ تھے، سچ بولنے میں سب سے زیادہ پابند صحابہ تھے، کسی کا مال نہیں کھاتے تھے جھوٹ بول کر، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی نے ویسی تعلیم دی تھی کہ ایک ایمان والا کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کسی بھی تعلق رکھنے دی انسانیت کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا ایک دوسرے انسان کو۔ یہ ایمان والے کی صفات میں سے نہیں ہے۔ ایمان والا تو امن کے لیے ہے، لوگوں کی بھلائی چاہتا، لوگوں کے ساتھ میں اچھا رویہ کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی، امت کے ہر طبقے کو بتا دیا تم کسی بھی طبقے میں رہو ایمانداری کے ساتھ میں کام کرو، ملازمت کے طبقے میں رہو تو ایمانداری سے ملازمت کرو، اپنے آقا کی وفاداری کرو، اپنے مالک کی وفاداری کرو۔ تم مالک کی وفاداری کرو گے تو اللہ کی وفاداری کرو جیسا ہوگا، اگر تم اپنے مالک سے غداری کرو گے تو اللہ کے ساتھ میں نافرمانی کرے سر کا ہوگا۔ اسی لیے ہمیشہ ملازم آدمی اللہ اور رسول کو سامنے رکھ کر ملازمت کرنا چاہیے، وقت میں امانت میں خیانت نہ کرنا چاہیے۔ اس کی پوچھ ہوگی قیامت کے دن، اس کی پکڑ ہوگی قیامت کے دن۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے خلیفہ بنایا گیا، بنے۔ آپ نے خلافت سے اتنا فائدہ دنیا کا نہیں اٹھایا، نہ اپنی اولاد کے لیے اٹھایا۔ یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے،
اللہ کے حکموں پر چلنے والے تھے. بیت المال سے جو بھی آپ کی ہدیہ وغیرہ جو بھی طے ہوا تھا گھر کے خرچ کے لیے، کیونکہ خلافت سے بیٹھنے کے بعد میں آدمی ذاتی کاروبار کر نہیں سکتا تھا، اسی لیے آپ کے لیے وظیفہ طے کیا گیا تھا. لیکن اس وظیفے میں سے بھی خرچ بچا کر آپ نے تمام کا تمام بیت المال میں داخل کر دیا. امانت میں امت کی خیانت نہیں کی. یہ تھی صحابہ کی عزت. پوری دنیا کے خلیفہ بنے. تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. دنیا کے سب سے بہترین استاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے سب سے بہترین شاگرد حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں سیکھا دین کو. اسی لیے میرے بھائیوں، تمام صحابہ کے لیے کبھی برا بھلا نہیں کرنا. اللہ کے نبی نے لعنت کی. فرمایا کہ ایک فرشتہ میرے پاس میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے دو چیزوں میں سے ایک چیز تمہیں اختیار دی. اگر تم چاہو تو آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرا لو، اگر تم چاہو تو سفارش کا قبول کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سفارش قبول کیا. پھر فرمایا میں اس بندے کی اس شخص کی سفارش نہیں کروں گا، اس شخص کے لیے میں جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے، جو میرے صحابہ کو گالی دے، میں اس کی سفارش نہیں کروں گا. کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. ہمیں کیا حق بنتا؟ صحابہ کو برا بھلا کوئی نہیں کہہ سکتا. کہ صحابہ تھے، ان کا مقام الگ، ان کا مرتبہ الگ. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھی. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق سیکھا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سیکھا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کا احترام کرنا سیکھا. اور ساری دنیا کو یہ چیز سکھا دی. تجارت کرنا سیکھا. تجارت کیسی کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ؟ خراب مال کو بتا کر بیچتے تھے، یہ خراب مال میں یہ خرابی ہے. اگر کوئی مال واپس لے جا کر واپس لاتا تو واپس لیتے تھے. اتنی بڑی صلاحیتوں کے مالک صحابہ. ان کی تجارت کی بنیاد پر، ان کی اخلاق کی بنیاد کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو ایک مقام عطا فرمایا. ابو بکر کو مقام عطا فرمایا، عمر کو، عثمان کو، علی کو، بلال رضی اللہ عنہ کو، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو، عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو، عمار رضی اللہ عنہ کو. ہر ایک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام عطا فرمایا. اللہ نے ہر ایک کو ایک مقام، اعلیٰ مقام عطا فرمایا. کسی کو عشر مبشرہ سے نوازا گیا، کسی کو انفرادی میں جنت کی بشارت دی گئی، کسی کو ذو نورین کہا گیا، کسی کو امین کہا گیا اس امت کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سے بے حد محبت فرماتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی انسانوں کی فکر کی کہ تمام کے تمام انسان کامیاب ہو کر چلے جائیں، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. اس لیے میرے بھائی دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام صحابہ کو دیا، صحابہ کو برا بھلا کرنے سے روکا، اس سے ہمیں رکنا چاہیے، اس کا اکرام کرنا چاہیے. کبھی بھی صحابہ کے آگے اللہ نے رضا کا پروانہ عطا فرما دیا صحابہ کے. قیامت تک آنے والا انسان یہی پڑھے گا اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. صحابہ کا اتنا بڑا مقام اللہ نے عطا فرمایا. ابو بکر کا مقام بھی کتنا بڑا عطا فرمایا. جنت کے 8 دروازوں میں سے پکار ہوگی، ہم میں سے داخل ہو جاؤ. ابو بکر رضی اللہ عنہ پورے کا پورا مال لگا دیا اللہ کے. بابا لگائی، مال لگانے کا وقت آیا تو سوچا نہیں. جب ہجرت کرنے کا وقت آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نکل گئے ہجرت کے لیے.
یہ تھی محبت ابو بکر کی عمر اللہ کے نبی سے۔ غار میں میرے بھائی اللہ کے نبی کے ساتھ میں ابو بکر تھے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ سے بہت محبت عطا فرما دے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا بنا دے اور اخلاق کے ساتھ رہنے والا بنا دے۔ آمین الحمدللہ رب العالمین۔